السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد آج ہم انشاءاللہ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 157 وہاں سے شروع کریں گے. عذاب کی جلدی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات مشرکین کو یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر مصر رہے تو ان پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. تو یہ رسول کیوں ایسی بات کرتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ رسول سراسر رحمت ہوتا ہے. وہ جو بات بھی کرتا ہے اپنے، پرائے، غیر، مخالف، موافق، سب کے لیے ایک درست اور سچی بات ہوتی ہے. مگر جب رسول کا انکار کر دیا جائے تو رسول کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ رسالت کا ایک بہت بڑا منصب جو اللہ تعالی نے مجھے عطا کیا، اس کا منکر جس شدت کے ساتھ یا جس طرح بھی انکار کر رہا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو کر اس کو عذاب نہ دے دے. یہ رسول کی ایک سوچ ہوتی ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ اپنی طرف سے وہ دھمکیاں دیتا ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، بلکہ اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ میرا انکار کرنے پر کہیں اس سے اللہ ناراض نہ ہو، اور جب اللہ اس سے ناراض ہوگا تو اس پر عذاب کا کوڑا برسے گا. یہ چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے رسول کہتا ہے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، کہ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہیں تم پر بڑے دن کوئی عذاب نہ آ جائے. تم انکار کر رہے ہو، مجھے لگتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے. تو یہ ناراضگی کو پا کے تب رسول یہ بات کرتا ہے، ورنہ رسول کوئی دھمکیاں دینے کے لیے نہیں آتا. چنانچہ اس عذاب میں جب تاخیر ہوئی تو انہوں نے مذاق اور ضد کے طور پر عذاب کی جلدی مچانی شروع کر دی، اور اس بات کا مظاہرہ کیا کہ ان پر اس دھمکی کا کوئی اثر ہے اور نہ یہ کبھی پوری ہو سکتی ہے، یعنی کبھی عذاب نہیں آ سکتا. آپ کی باتیں محض ہوائی باتیں ہیں. لیکن اتنی بات ذہن میں رہے کہ جب انتہا ہو جاتی ہے ظلم کی، انکار کی اور نبی وقت کی ہر قسم کی کوشش کی کہ وہ ہر طرح سے اپنی امت کو، اپنی قوم کو سمجھاتا ہے، جس کا انداز حضرت نوح علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنی قوم کو دن رات ایک کر کے، محنت کر کے دعوت دی. پھر میں نے ان کو علانیہ بھی بات کی، علانیہ بھی سمجھایا، خفیہ طور پر بھی سمجھایا، ایک ایک جگہ میں گیا، ایک ایک فرد کو ملا، مگر انہوں نے نہیں مانا. تو یہ رسول اپنی حد تک پوری کوشش جب کر بیٹھتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ لوگ انکار میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، دشمنی میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تو تب رسول ہاتھ اٹھا لیتا ہے. اور جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر وہ دعا رد نہیں ہوتی رسول کی. پھر رسول کو یہ کہا جاتا ہے کہ اب تم نے دعا مانگ لی ہے، اب اس کے بعد دل میں کوئی ایسی بات پیدا نہ کر لینا کہ اللہ اب ان پر رحم فرماؤ، اب ہمارا عذاب آئے گا. لیکن ادھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کا عذاب کیوں نہیں آتا، آپ نے بڑی دھمکیاں دی تھی ہمیں، اللہ ہم پر عذاب بھیجے گا، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو مار بھی رہے ہیں، آپ کی مخالفت بھی کر رہے ہیں، لیکن عذاب اللہ کا نہیں آ رہا، یہ محض آپ کی ہوائی باتیں ہیں. تو قرآن مجید نے ان کے ان سوالوں کا ذکر بھی کیا ہے اور جواب بھی دیا ہے. لیکن ایک بہت اچھا جواب یہ بھی دیا کہ وما کان اللہ معذبہم وانت فیہم، اللہ کے رسول جب آپ ان کے اندر ہوں تو ہم عذاب کیوں نازل کریں؟ آپ تو باعث رحمت ہیں. اس کا دوسرا مطلب یہ کہ جب آپ اس بستی کو چھوڑ کے نکل جائیں گے تب ہمارا عذاب ان پر آئے گا. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بھی چند آیات نازل فرمائیں. فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اور اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہ کرے گا، اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک دن تمہارے حساب کے مطابق 1000 برس کے برابر ہے. پھر اس کے بعد فرمایا یستعجلونک بالعذاب وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کا مطالبہ کر رہے ہیں، حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. یعنی جب بھی یہ مریں گے
تو جہنم کے اندر ہی سیدھے جائیں گے. اسی طرح مزید فرمایا افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بکم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم. کیا جن لوگوں نے برے مکر کیے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خلاف، اسلام کے خلاف بڑی بری چالیں چلی ہیں، وہ اس بات سے نہ ڈر رہے کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جسے وہ نہیں جانتے، یا ان کو ان کی آمد و رفت کے درمیان دھر پکڑے کہ وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں، یا ان کو ڈراوے کے ساتھ پکڑ لے. تو بے شک تمہارا رب نرم خو اور رحیم ہے. یعنی ابھی اس کی نرمی چل رہی ہے، ابھی اس کی رحمت چل رہی ہے، ورنہ جب وہ ناراض ہوا تو کسی بھی انداز سے تمہیں پکڑ لے گا. مشرکین کا ایک مخاصمتی حربہ یہ بھی تھا کہ وہ عناد کے طور پر اور عاجز کرنے کی غرض سے معجزات اور خرق عادت نشانیاں طلب کرتے تھے. بار بار ایک معجزہ دکھایا تو اس کا انکار کر دیا، پھر تعصب میں آ کے، عناد میں آ کے، نفرت میں آ کے جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کوئی ان کو جواب دیتے، یعنی ان کے مطالبے کا، اس کا بھی وہ انکار کر بیٹھتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں وحی نازل کر کے اپنی سنت بیان کر دی اور ان کی حجت کا خاتمہ کر دیا. آئندہ صفحات میں انشاءاللہ اس کا بھی کسی قدر بیان آئے گا، یعنی اس کا بیان آگے آ رہا ہے. تو یہ وہ طرح طرح کی کوششیں تھیں جن کے ذریعے سے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دعوت کا مقابلہ کیا، اور یہی کوششیں آج تک ہو رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور رسالت کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے. اور ان سب کو پہلو بپہلو آزمایا، مختلف حربے استعمال کیے کہ کسی طرح یہ دعوت پھلے پھولے نہ، کسی طرح یہ دعوت آگے نہ بڑھے. وہ ایک حالت سے دوسری حالت اور ایک دور سے دوسرے دور کی طرف پلٹتے رہتے تھے. کبھی یہ حربہ استعمال کر لیا، کبھی دوسرا حربہ استعمال کر لیا، پچھلے دور میں یہ کر لیا، نئے دور میں یہ کر لیا. سختی سے نرمی کی طرف تو نرمی سے سختی کی طرف، جھگڑے سے سودے بازی کی طرف تو سودے بازی سے جھگڑے کی طرف، ترہیب سے ترغیب کی طرف اور ترغیب سے تخویف کی طرف. ترہیب راہب سے ہے، اس کا مطلب ہے خوف دلانا، اور ترغیب کا مطلب شوق دلانا، یعنی ہر لالچ دیا، ڈراوے دیے. اور تخویف اس کا مطلب بھی خوف دلانا ہے. وہ بھڑکتے پھر ڈھیلے پڑ جاتے، حجت بازی کرتے پھر رواداری برتتے، خم ٹھونٹ کر للکارتے پھر کچھ لو کچھ دو پر اتر آتے، دھمکیاں دیتے پھر مرغوبات پیش کرتے، گویا وہ ایک قدم آگے بڑھتے ایک قدم پیچھے ہٹتے. انہیں قرار تھا نہ وہ فرار پسند کرتے تھے. ان سب کا مقصود یہ تھا کہ اسلام کی دعوت روک دی جائے اور کفر کا بکھرا ہوا شیرازہ پھر سے جڑ جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے کام میں لگے رہے. جو اصل چیز ہے نا، اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی مخالفت کے باوجود، حالانکہ کفر سویا ہوا تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں تو کفر سویا ہوا تھا. آپ کی دعوت جب شروع ہوئی ہے تو کفر جاگا ہے، اور نہ صرف جاگا ہے بلکہ الرٹ ہوا ہے. اس نے اپنا جوش اور غضب بھی دکھایا ہے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی دعوت پر قائم رہے، دعوت کرتے رہے. انہوں نے جو حربے استعمال کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بچاؤ کے طریقے استعمال نہیں کیے کہ میں اپنے آپ کو کس طرح بچاؤں، بلکہ وہ خاموشی کے ساتھ ایک ایک فرد کے پاس جا کر، جماعتوں میں جا کر، مختلف سیشنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسلام کی دعوت کو کھل کے پیش کیا. اور اس کے اثرات یہی تھے کہ اسلام پھیلتا رہا، مگر کفر اپنے تعصب، ضد، ہٹ دھرمی اور دشمنی اور عداوت کے باوجود اکٹھا نہیں ہو سکا. اس لیے کہ ان کی جس پر بھی نظر پڑتی تھی کہ یہ شاید ہمارے کفر میں ہمارا ساتھ دے، اسلام کی دعوت اس کے دل میں اتر جاتی اور وہ بندہ اسلام میں داخل ہو جاتا. اس دور میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ کام کیا ہے. لیکن آج کے دور میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ ایک سوال ہے، آج کے دور میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ کتنی دعوتیں ہیں جو ہم لوگ مسلمان دے رہے ہیں، کتنے ہمارے حلقے ہیں، سرکل ہیں، کانفرنسز ہیں، سیمینارز ہیں، کتنا کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ کام نہیں ہو رہا جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک شخصیت نے کر کے دکھایا تھا. اس کی وجہ یہ ہے، یہ حقیقت ہے
کہ اگر غور کیا جائے تو ایک نہیں ہے کہ ہم ایک نظریے کو لے کے چلیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کے اس طرح چلیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قرآن کی دعوت، توحید کی دعوت پیش کی تھی۔ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ مدنی زندگی میں آ کے اللہ کے رسول نے پیش کیے تھے۔ احکام مدنی زندگی میں آپ پر نازل ہوئے ہیں۔ مکی زندگی میں ایک ہی چیز کو لے کے آپ نکلے تھے اور وہ تھی دعوت توحید، اور اس پہ آپ نے کوئی سودے بازی نہیں کی۔ آج مسئلے ہمارے ہی ہیں کہ ہم دعوت توحید کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہمارے ہاں اپنے اپنے مسلک کی باتیں ہیں کہ اپنے آپ کو اس اعتبار سے متعارف کراؤ کہ ہم یہ ہیں، ہماری یہ خاصیت ہے، ہمارا یہ منہج ہے، ہمارا یہ طریقہ کار ہے۔ منہج اور طریقہ کار جب مختلف ہو گیا تو ظاہر ہے لوگ بکھر گئے، ہر ایک کی قوت لگ گئی اور باقی سب ادھر ادھر بکھر گئے، اور وہ اپنے اپنے کام میں مصروف، یا یوں سمجھ لیجئے کہ تماشائی، کہ مسلمانوں کے ساتھ، اس گروپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دو، ہم آرام سے رہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی منہج کو لے کے دعوت کو عام کیا تھا، تو اس وجہ سے اس وقت کفر اکٹھا نہیں ہو سکا تھا، اور آج معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ہم نے اس دعوت کو چھوڑا ہے، اپنے آپ کو گوشوں میں رکھ کے مختلف کونوں میں کھڑا کر کے ایک دوسرے سے علیحدہ ثابت کر کے دوسروں کو موقع دیا کہ آپ اکٹھے ہو کر ہمارے اوپر پل پڑیں، اور یہی کچھ ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کو اور آپ کے منہج کو اگر اپنایا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسلام کی دعوت کو کسی قسم کی محاذ آرائی کرنی پڑے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی ہمیں نہ تلوار اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ بندوق اٹھانے کی ضرورت ہے، بلکہ آج تو الحمدللہ ہر جگہ دروازے کھلے ہوئے ہیں دعوت دین کو پھیلانے کے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، آپ کو مکہ میں آپ کے گھر کے اندر دعوت دینے کے لیے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، دشمنیاں ہیں۔ ہمیں بتائیے کہ ہمیں آج یہاں اس ملک میں رہتے ہوئے کون سی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو صورتحال تھی، یعنی ان کی سیاسی صورتحال لے لیجئے یا حکومتی صورتحال لے لیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کبھی اس کے بارے میں گفتگو ہی نہیں کی، کبھی کی نہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون اقتدار پہ قبضہ کر رہا ہے اور کس کو ہٹایا جا رہا ہے، آپ نے کبھی ایسی گفتگو ہی نہیں کی۔ آپ کبھی اس قسم کی انتخابی سیاست میں پڑے ہی نہیں۔ آپ نے تو ہمیشہ ایک بات کی ہے، اور وہ بات اس لیے کی ہے کہ وہ سب کو اپیل کرنے والی تھی کہ بڑا ہے چھوٹا ہے، اگر وہ اس کلمے کو قبول کر لیتا ہے تو وہ اسلام کی نظر میں ایک مسلم ہے، اور میں اس کے لیے بحیثیت ایک رسول کے ایک قائد اور رہنما ہوں۔ تو یہ بڑے اعزاز کی بات تھی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہر قسم کی بڑائی کو ترک کر کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خادم بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما تسلیم کیا، تب جا کے یہ دین کا کام آگے بڑھا ہے۔ لیکن وہ ساری کوشش کر کے بھی ناکام و نامراد رہے۔ اب ان کے سامنے صرف ایک ہی راستہ رہ گیا تھا، اور وہ تھی تلوار، لیکن تلوار سے شیرازہ اور زیادہ منتشر ہوتا، بلکہ ایسی خون ریزی شروع ہو سکتی تھی جو ان کی جڑ ہی کاٹ کر رکھ دیتی۔ یعنی عرب ایک دوسرے کو مار کے قتل کر کے بڑے بڑے لوگوں کو خود کمزور پڑ جاتے، اس لیے انہیں حیرت تھی کہ وہ کریں تو کیا کریں۔ جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے تو ان کے سامنے جب مشرکین کا یہ مطالبہ آیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے کر دیں، پھر انہیں مشرکین کی نقل و حرکت سے یہ محسوس ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے عزائم رکھتے ہیں۔ مثلا ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط اور عمر بن خطاب کے اقدامات جیسے ہم نے پڑھے ہیں، تو انہوں نے بنو ہاشم اور بنو المطلب کو اکٹھا کر کے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی دعوت دی۔ ظاہر ہے دونوں خاندان آپ کے ہیں، بنو ہاشم اور بنو مطلب، جس پر ان کے مسلم اور کافر سب نے لبیک کہا، اور خانہ کعبہ کے پاس اس کا عہد و پیمان کیا کہ ہم محمد جو ہمارے اپنے خاندان کے فرد ہیں، یعنی بنو ہاشم کے اور بنو عبد المطلب کے، ہم ان کی حفاظت کا عہد و پیمان کرتے ہیں کہ اگر اس کو کسی اور خاندان کے فرد نے یا کسی قبیلے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑا یا ان کو تنگ کیا یا ان کو مارا تو پھر ہم ان کی خبر لیں گے۔
تو اس طرح آپ کا پورا خاندان، چاہے وہ مسلمان تھا یا غیر مسلم تھا، وہ آپ کی حفاظت کے لیے اکٹھا ہو گیا۔ صرف ابو لہب نے اپنی علیحدگی اختیار کی اور ان سے الگ ہو کر قریش کے ساتھ ہو گیا۔ چچا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دے سکا، آپ کے خاندان کا، حالانکہ خاندانی آدمی تھا، لیکن اس سے کہا نہیں، میں قریشیوں کے ساتھ جاتا ہوں۔ تو مشرکین کی حیرت اور بڑھ گئی، کیونکہ ان کی ساری تدبیریں بیکار ثابت ہوئیں، اور وہ سمجھ گئے کہ بنو ہاشم اور بنو المطلب خواہ کچھ بھی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا مصمم عزم کیے ہوئے ہیں، لہذا وہ اس صورتحال پر غور اور اس کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے خیف بنی کنانہ میں جمع ہوئے اور سر جوڑ کر مشورہ کیا، اور بالآخر ایک ظالمانہ حل سمجھ میں آ گیا، اور اسی پر آپس میں عہد و پیمان کر لیا، اور وہ حل یہ تھا کہ ہم لوگ بنو ہاشم اور بنو المطلب کا بائیکاٹ کریں گے، اور یہ عہد کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ نہ شادی بیاہ کریں گے، نہ ان سے خرید و فروخت کریں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، نہ کبھی کسی طرح کی کوئی صلح قبول کریں گے، نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مروت برتیں گے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ان کے حوالے کر دیں۔ یہ ان کا ایک عہد و پیمان تھا، اور یہی حل انہوں نے سوچا۔ مگر اس پہ ذرا تھوڑے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہی اخلاق ہے؟ یعنی جب حق برداشت نہ ہو تو کیا اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں؟ حقیقت یہی ہے کہ جب حق برداشت نہ ہو تو جھوٹ ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خلاف وہ اکٹھے ہو گئے۔ تو قریش نے اس قرارداد پر باہم عہد و پیمان کیا، اور اس کے متعلق ایک صحیفہ لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر اسے لٹکا دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہر آنے والا یہ پڑھ لے کہ قریش کی حکومت جو یہاں پر چل رہی ہے یہ ان کا فیصلہ ہے، گویا کہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے، اور اگر کسی نے اس فیصلے کی خلاف ورزی کی تو وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شمار ہوگا۔ تو انہوں نے خانہ کعبہ میں اس صحیفہ کو لٹکا دیا۔ لکھنے والا بغیض ابن عامر ابن ہاشم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی، اور اس کا ہاتھ یا ہاتھ کی بعض انگلیاں شل ہو گئیں۔ اس کے بعد ابو لہب کو چھوڑ کر سارے بنو ہاشم اور بنو المطلب، خواہ مسلم ہوں یا کافر، شیب ابو طالب میں سمٹ آئے۔ ظاہر ہے ایک سوشل بائیکاٹ ہو گیا، اور یہ جو بائیکاٹ ہے اس نے مسلمانوں کو اور نبی علیہ السلام کو اور آپ کے پورے خاندان کو مجبور کر دیا کہ اب اس خانہ کعبہ کے ارد گرد جو ہمارے گھر ہیں ہم وہاں نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ نہ اب ہم سے کوئی بولتا ہے، نہ ہم سے کوئی لین دین کرتا ہے، نہ کوئی بات کرتا ہے، اور اسی طرح نہ کوئی خرید و فروخت کرتا ہے، نہ کوئی صلح کی بات کرتا ہے، نہ کوئی صاحب مروت ہے، بلکہ سب کے سب ان کے ماتھوں پر سلوٹیں ہیں، اور غصے سے ایک ایک فرد کو وہ دیکھتے ہیں جو نبی علیہ السلام کے خاندان کے ہیں۔ تو ان کا دانا پانی بند کر دیا گیا، اور تاجروں کو ان کے ساتھ لین دین سے منع کر دیا گیا، چنانچہ یہ لوگ سخت مشقت میں پڑ گئے، بڑی تکلیف ہوئی، یہاں تک کہ درختوں کے پتے اور چمڑے کھائے۔ یعنی کوئی گائے ہوتی تھی یا اس کا ذبح کیا تو جو اس کا چمڑا ہے وہ بھی سکھایا، پھر سکھا کے اس کو پانی میں ڈال ڈال کے وہ کھاتے تھے۔ فاقوں پر فاقے کیے، یعنی بھوک پہ بھوک برداشت کی، حتیٰ کہ عورتوں اور بچوں کے بھوک سے بلکنے کی آوازیں باہر سے سنی جاتی تھیں۔ ان کے پاس کوئی چیز پہنچ نہیں سکتی تھی، اگر پہنچتی بھی تھی تو چھپ چھپا کر۔ چنانچہ حکیم بن حزام اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کے لیے کبھی کبھی گیہوں بھجوا دیا کرتا تھا، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ لوگ گھاٹی سے صرف حرام مہینوں ہی میں باہر نکلتے اور باہر سے آئے ہوئے قافلوں سے کچھ خرید و فروخت کرتے تھے، لیکن اہل مکہ ان کے سامان کی قیمت اس قدر بڑھا دیتے تھے کہ یہ لوگ خرید نہ سکیں۔ اس کو ریلیٹ کریں، یعنی آج کے حالات سے بھی کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، افریقہ ہو، ایشیا ہو، یہاں کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ وہی ہتھ کنڈے ہیں۔ دیکھا جائے تو ایک ہی جیسی پالیسیاں ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری سختیوں کے باوجود اللہ کی طرف مسلسل دعوت دے رہے ہیں، بالخصوص ایام حج میں، جبکہ عرب قبائل ہر چہار جانب سے مکہ آتے تھے۔ کوئی 3 برس بعد اس ظلم کے خاتمے کا وقت آیا۔ 3 برس کوئی معمولی برس نہیں ہے، 3 برس، 3 دن کی بات بھی نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف 5 اشراف قریش کے دلوں میں یہ بات ڈالی
کہ وہ صحیفہ چاک کر کے بائیکاٹ کر دیں. چاک کا مطلب اس کو پھاڑ کے بائیکاٹ کر دیں. ان کا نہیں، یہ ظلم ہے، ہم زیادتی کر رہے ہیں. اور دوسری طرف دیمک بھیج کر اس صحیفے سے قطع رحمی اور ظلم و ستم کی ساری باتیں چٹ کرا دیں، اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کا نام اور ذکر باقی رہ گیا. 5 اشراف قریش میں سے پہلا شخص ہشام بن عمرو بن حارث تھا، جو بنو لؤی سے تعلق رکھتا تھا. یہ شخص زہیر ابن ابو امیہ مخزومی کے پاس گیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی آتکا کا بیٹا تھا. پھر مطعم بن عدی کے پاس گیا. پھر ابو البختری یا ابو البختری ابن ہشام کے پاس گیا. پھر زمع بن اسود کے پاس گیا، اور ان میں سے ہر ایک کو رشتہ و قرابت یاد دلائی. یعنی ہشام نے سب کو جا جا کے رشتہ قرابت کہ ہمارا کیا رشتہ ہے نبی علیہ السلام سے، آپ کے خاندان سے ہماری کیا قربت ہے، تو ہم کیا ظلم کر رہے ہیں. ظلم ہوتا دیکھنے پر ملامت کی کہ اتنا ظلم اپنے لوگوں پر، اور صحیفہ چاک کرنے پر ابھارا. لہذا یہ سب حجون کے ناکے پر جمع ہوئے. یہ جب مکہ سے حرم پاک سے نکل کے جب ہم ذرا مڑتے ہیں ادھر، تو ایک لمبی سی سڑک شروع ہوتی ہے جو نیچے اترتی ہے، جو سیدھا جدہ جاتی ہے. تو وہ سڑک کا علاقہ جو ہے دائیں بائیں کا، یہ سارا حجون کا علاقہ ہے. تو یہاں پر یہ جمع ہوئے اور صحیفہ چاک کرنے کے لیے ایک متفقہ پروگرام طے کیا. چنانچہ صبح کو جب قریش کی محفلیں مسجد حرام میں جم گئیں، تو زہیر ایک خوبصورت جوڑا زیب تن کیے ہوئے آیا. اس نے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا، مکے والو، کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنیں اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں؟ نہ وہ بیچ سکیں نہ خرید سکیں. واللہ میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ ظالمانہ اور قرابت شکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے. اس نے بڑی جوش سے بات کی. تو ابو جہل نے کہا، تم غلط کہتے ہو، واللہ اسے چاک نہیں کیا جا سکتا. زمع نے کہا، واللہ تم زیادہ غلط کہتے ہو، یہ جب لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس کے لکھنے پر راضی نہیں تھے. اس پر ابو البختری نے کہا، زمع ٹھیک کہتا ہے، اس میں جو کچھ لکھا گیا اس سے ہم راضی ہیں، نہ اسے ماننے کے لیے تیار ہیں. اب مطعم ابن عدی کی باری تھی. اس نے کہا، تم دونوں ٹھیک کہتے ہو، اور جو اس کے خلاف کہتا ہے غلط کہتا ہے. ہم اس صحیفے اور اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے اللہ کے حضور برات کا اظہار کرتے ہیں. پھر ہشام بن عمرو نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی. یہ ماجرا دیکھ کر ابو جہل نے کہا، یہ بات رات کو طے کر دی گئی ہے اور اس کا مشورہ کہیں اور کیا گیا ہے. اس دوران ابو طالب بھی مسجد کے ایک گوشے میں موجود تھے. وہ یہ بتانے آئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی ہے کہ اللہ نے ان کے صحیفے پر دیمک مسلط کر دی ہے، جس نے ظلم و جور اور قطع و رحمی کی ساری باتیں چٹ کر دی ہیں، صرف اللہ کا ذکر باقی چھوڑا ہے. یہ ابو طالب نے کہا، اور ساتھ یہ کہا، اب اگر وہ جھوٹے ہیں، یعنی ان کی اس بات کو دیکھ لیجئے کہ واقعی دیمک چاٹ چکی ہے سب کچھ، صرف اللہ کا نام باقی ہے. وہ تو یہاں نہیں آئے، انہوں نے تو نہیں دیکھا. ابو طالب کہتے ہیں، اگر وہ اپنی بات میں جھوٹے ہیں تو ہم تمہارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں، پھر تم جانو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانو، اور اگر سچے ہیں تو تم ہمارے بائیکاٹ اور ظلم سے باز آ جاؤ. قریش نے کہا، آپ انصاف کی بات کہہ رہے ہیں. ادھر مطعم ابن عدی ابو جہل کا جواب دینے کے بعد اٹھا کہ صحیفہ چاک کرے، تو کیا دیکھتا ہے کہ واقعی اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے. صرف بسمک اللہم، اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہی باقی بچا ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، جسے مشرکین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن وہ اپنی گمراہی کے رویے پر برقرار رہے، اسلام نہ لائے، آپ کو سچا تسلیم نہیں کیا. حالانکہ یہ خبر آپ کو کون دے سکتا تھا سوائے اللہ کے. آپ تو تشریف نہیں لائے، نہ آپ کا کوئی بندہ پلٹ کے واپس گیا، نہ کسی نے اس صحیفے کو دیکھا کہ اس کی یہ حالت ہے. یہ تو اسی وقت سب نے دیکھا اور واقعی اللہ کا نام لکھا ہوا موجود ہے، باقی سب ختم ہو چکا ہے. بہرحال بائیکاٹ ختم ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی گھاٹی سے باہر نکل آئے. لیکن جھوٹ اپنی جگہ پہ قائم رہا. وہ سچ کو دیکھتا بھی تھا مگر قبول کرنے سے رکتا تھا. بائیکاٹ کے خاتمے کے بعد صورتحال معمول پر آ گئی، لیکن ابھی چند ہی مہینے گزرے تھے کہ ابو طالب بیمار پڑ گئے.
اور بیماری دن بدن بڑھتی اور سخت ہوتی چلی گئی. عمر بھی 80 برس سے تجاوز کر چکی تھی. قریش نے محسوس کیا کہ وہ اس مرض سے جاں بر نہ ہو سکیں گے، لہذا آپس میں مشورے کیے اور طے کیا کہ ابو طالب کے پاس چلیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند کر جائیں اور ہم سے بھی اس کے متعلق عہد لے لیں. ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر بوڑھا مر گیا اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ کیا تو عرب ہمیں تانا دیں گے، کہیں گے کہ اسے چھوڑے رکھا، جب اس کا چچا مر گیا تو اس پر چڑھ دوڑے. چنانچہ یہ لوگ اٹھے اور ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے مطالبہ کیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے معبودوں کی مذمت سے روکیں. ادھر ہم لوگ بھی آپ سے اور آپ کے معبود سے دستکش رہیں گے. اس پر ابو طالب نے آپ کو بلایا اور لوگوں نے جو بات کہی تھی وہ پیش کی. آپ نے فرمایا یا عمی انی اریدہم علی کلمۃ واحدۃ یقولونہا تدین لہم بہا العرب وتؤدی الیہم العجم الجزیۃ. چچا میں ان سے صرف ایک بات چاہتا ہوں، جس کے یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع فرمان بن جائیں اور عجم انہیں جزیہ عطا کریں. عجم سے مراد اس وقت کی جو رومی یا پرشین جو سلطنتیں تھیں وہ مراد تھی. یہ سن کر وہ سٹ پٹا گئے، کہنے لگے صرف ایک بات اور اس پر اتنی بڑی بات کہ سارا عرب ہمارا ماتحت ہو جائے، اور عرب و عجم بڑی بڑی جو سلطنتیں ہیں وہ ہمیں ٹیکسز دیں یا ہمیں جزیہ دیں. تیرے باپ کی قسم ہم ایسی 10 باتیں ماننے کو تیار ہیں، تو ایک بات کہتا ہے ایسی 10 باتیں مان لیں گے. وہ بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، بس یہی کہتے. معنی سمجھتے تھے وہ. آج ہم مسلمان نہیں سمجھتے اس معنی کو. آج ہم کلمے بھی پڑھتے ہیں لیکن سارے کام الٹے بھی کرتے ہیں. وہ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے. وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ جتنے بھی خدا ہم نے بنا رکھے ہیں یہ کلمہ بتا رہا ہے وہ سب جھوٹے ہیں، اور اگر کوئی سچا خدا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. وہ کیسے یہ تسلیم کریں کہ ہمارے خدا جھوٹے ہیں؟ اس لیے وہ اٹھے، کپڑے جھاڑے اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکل گئے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر غم کا سال نبی علیہ السلام کی زندگی میں آتا، یعنی ایک سال میں مسلسل آپ کو ایک غم کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اس طرح غم پہ غم آتے رہے. پہلا غم آپ کو جو ملا وہ ابو طالب کی وفات تھی، جو آپ کے پروٹیکٹر تھے، آپ کے ولی تھے، آپ کا ساتھ دینے والے تھے. ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا یہاں تک کہ وقت رحلت آ گیا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے کہ چچا جان اب فوت ہونے والے ہیں، واقعی ان کی مرض زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، کسی بھی وقت ان کا انتقال ہو سکتا ہے، تو آپ تشریف لائے کہ میں چچا کو بھی دعوت دے دوں. تو وہاں ابو جہل اور عبداللہ ابن ابو امیہ موجود تھے. یہ دونوں ابو طالب کے سرہانے پہ یا ایک آگے پیچھے کھڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھ کے کہتے ہیں کہ دھیان کرنا، تمہارا بھتیجا آ رہا ہے، کہیں آخری وقت میں اس کا کہنا مان کے اس کا کلمہ نہ پڑھ لینا. اگر تم نے ایسا کلمہ پڑھا تو یاد رکھنا سارا عرب تمہیں ملامت کرے گا مرنے کے بعد کہ آخر بھتیجے کے دین کو قبول کر کے ہی مرا اور آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ ہی دیا اس نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمی، چچا جان، قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ. چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ، اس کے ذریعے سے میں اللہ کے حضور آپ کے لیے حجت پیش کروں گا کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا اور کلمہ پڑھ کے فوت ہوئے تھے، اللہ ان کو معاف کر. میرے پاس ایک حجت ہوگی، لیکن جب آپ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو میرے پاس کیا حجت رہے گی. مطلب یہ تھا. ان دونوں نے کہا، یہی ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ نے، ابو طالب کیا عبد المطلب کی ملت سے اعراض کرو گے؟ یعنی ملت سے مراد دین، جو آباء و اجداد کا دین ہے، اس سے منہ موڑ لو گے؟ اور ان سے برابر باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ آخری بات جو ابو طالب نے کہی وہ یہ کہی کہ عبد المطلب کی ملت پر میں اس کو نہیں چھوڑنا چاہتا. پھر اسی پر ہی ان کا انتقال ہو گیا.
نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس موقع پہ فرمایا لأستغفرن لک ما لم انہ عنک، جب تک اللہ کی طرف سے روکا نہ گیا میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی ہیں، یعنی رشتہ دار مشرک تھے اور مشرک کا انجام دوزخ ہے۔ جب یہ بات واضح ہو چکی تو رسول کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ کیا آیتیں ہیں، کتنا دکھ ہوتا ہوگا۔ یعنی جس شخص نے ساری زندگی نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا، آخری وقت میں وہ کلمہ نہیں پڑھ سکا، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کے بھتیجے ہیں اور وہ چچا ہے، بڑی محبت سے اس نے پالا پوسا، بڑا کیا، ساتھ دیا، لیکن کلمہ اس نے نہیں پڑھا۔ نبی علیہ السلام کو دکھ تو ہوگا، کتنا دکھ ہوگا، اور ایک بہت بڑا سہارا تھے۔ لیکن سب سے بڑا دکھ یہی تھا کہ چچا نے کلمہ نہیں پڑھا، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور اس دکھ کے ازالے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ منہ سے ارشاد فرمائے کہ جب تک اللہ مجھے نہیں روکتا میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ پھر اللہ تعالی نے یہ آیتیں اتاری اور بالکل صاف کہہ دیا کہ کسی مشرک کے لیے خواہ وہ آپ کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، آپ دعا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مشرک کا انجام دوزخ ہے، اس نے دوزخ میں ہی جانا ہے۔ اور یہ آیت بھی نازل کی انک لا تہدی من احببت، اللہ کے رسول جسے آپ پسند کریں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو ہدایت دینے کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو راہ راست پہ چلا لیں، بلکہ ہدایت دینے کا مطلب آپ اس کو راہ راست دکھا دیں۔ اصل راہ راست پہ چلانا وہ اللہ کا کام ہوتا ہے، راہ راست دکھانا وہ رسول کا کام ہوتا ہے۔ تو راہ دکھانے کا فریضہ رسول انجام دیتا ہے، اور اس پہ چلانا وہ اللہ کا کام ہوتا ہے۔ تو چلانا جو ہے وہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے رسول وہ آپ کا نہیں ہے۔ آپ نے ایک راہ دکھا دی، اپنا فرض ادا کر دیا، باقی اب ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے راہ راست پہ لے آئے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ تو ان کی وفات رجب یا رمضان سن 10 نبوت میں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت کے 10 سال گزرے تھے، شیب ابی طالب سے نکلنے کے 6 یا 8 ماہ بعد ہوئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ، بازو اور ایسا قلعہ تھے جہاں مکہ کے بڑوں اور بے وقوفوں کے حملوں سے بچاؤ کے لیے اسلامی دعوت نے پناہ لے رکھی تھی، مگر وہ خود باپ دادا کی ملت پر قائم رہے، اس لیے پورے طور پر کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے دریافت فرمایا کہ آپ اپنے چچا کے کیا کام آ سکے، یعنی وہ تو فوت ہو گئے ہیں، جبکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں پر بگڑتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا ہوا فی ضحضاح من النار ولولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، وہ جہنم کی ایک اتھلی جگہ پہ ہیں، یعنی جو اونچی سطح ہے، سطحی جگہ اوپر والی، اس پہ ہیں، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے کھڈ میں ہوتے۔ یعنی یہ فائدہ ہوا ہے، بس اتنا فائدہ ہوا ہے۔ چچا کے سوالوں کا جواب دے دیا کہ آپ اپنے بھائی کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں، تو میں نے ان کو اتنا فائدہ پہنچایا ہے۔ تو ابو طالب کی وفات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ابھی زائل نہ ہوا تھا کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وفات پا گئیں۔ ان کی وفات ابو طالب کی وفات کے 2 مہینے یا صرف 3 دن بعد رمضان سن 10 نبوت میں ہوئی۔ وہ اسلامی کاز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وزیر صادقہ تھی، سچی وزیر تھی۔ انہوں نے تبلیغ رسالت میں آپ کو قوت پہنچائی، جان و مال سے آپ کی غم گساری کی، اور اذیت و غم میں برابر کی شریک رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آمنت بھی حین کفر بی الناس، جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا خدیجہ مجھ پر ایمان لائی۔ وصدقتنی حین کذبنی الناس، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا خدیجہ نے میری تصدیق کی۔ واشرکتنی فی مالہا حین حرمنی الناس، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے مال میں شریک کر لیا۔
ورزقنی اللہ ولدہا وحرم ولد غیرہا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ ان کے فضائل میں آتا ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اللہ کے رسول، یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا پانی ہے، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی خوشخبری دیں جس میں نہ شور و شغب ہوگا نہ درماندگی اور تکان ہوگی۔ دنیا میں یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہیں یہ، تو اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں یہ تیار کر رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سیدہ خدیجہ کا ذکر فرمایا کرتے، ان کے لیے دعائے رحمت بھی کرتے، اور جب ان کا ذکر فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو جاتی۔ بکری ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں میں گوشت بھجوایا کرتے تھے۔ ان کے بڑے فضائل و مناقب ہیں۔ تو ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب کا تانتا بند گیا۔ ایک طرف مشرکین کی جسارت بڑھ گئی اور وہ کھل کر اذیت پہنچانے لگے، اس لیے کہ اب سہارے ختم ہو گئے تھے۔ ابو طالب فوت ہو گئے جو بہت بڑا سہارا تھے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فوت ہو گئیں، جو گھر میں آپ تشریف لاتے تو کم از کم گھر میں سکون آپ کو مل جاتا تھا۔ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر واقعے سے شدت کے ساتھ متاثر ہونے لگے۔ جو بھی واقعہ ہوتا، ظاہر ہے اب اکیلے رہ گئے تھے تو شدت سے آپ اس کا اثر لیتے تھے، چاہے وہ پچھلے واقعات سے چھوٹا اور معمولی ہی واقعہ کیوں نہ ہو۔ یہاں تک کہ قریش کے ایک ظالم نے آپ کے سر پر مٹی ڈال دی جسے آپ کی ایک صاحبزادی دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھی، تو آپ نے ان سے فرمایا، لا تبکی یا بنیا فإن اللہ مانع اباکا، بیٹی نہ رو، اللہ تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا۔ اور اسی دوران آپ یہ بھی فرماتے تھے، ما نالت قریش منی شیئا اکرہہ حتی مات ابو طالب، قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری ہو، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ یعنی ان کے انتقال کے بعد انہوں نے بڑی بدسلوکیاں شروع کر دی۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے تقریباً 1 ماہ بعد شوال سن 10 نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمع سے شادی کی۔ وہ پہلے اپنے چچیرے بھائی حضرت سکران بن عمرو کے عقد میں تھیں۔ یہ دونوں سابقین اولین میں سے تھے۔ حبشہ کو ہجرت کی تھی، پھر مکہ پلٹ آئے تھے۔ مکہ ہی میں سکران ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت سودا کی عدت پوری ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی۔ چند سال بعد حضرت سودا نے اپنی باری سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہبہ کر دی۔ اس کے 1 سال بعد شوال سن 11 نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے شادی کی۔ یہ شادی بھی مکہ ہی میں ہوئی۔ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 برس تھی۔ 3 سال بعد مدینہ پہنچ کر شوال سن 1 ہجری میں انہیں رخصت کیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سب سے محبوب بیوی اور امت کی سب سے فقیہ خاتون تھیں۔ ان کے بڑے فضائل و مناقب ہیں۔ تو اس پر انشاءاللہ مزید گفتگو ہم کریں گے، یہیں تک اتفاق کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔